لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان محترم، حج ایک بہت ہی متبرک عبادت ہے اور حج فرض ہے. اور حج میں خصوصیت یہ ہے کہ حج جب فرض ہو جائے تو اس کا وجوب بھی فوری ہے، یعنی فوراً حج کو انجام دینا پڑتا ہے. اور اگر آپ مستطیع ہو گئے اور آپ نے حج انجام نہیں دیا، اسی سال نام نہیں لکھوایا، حج انجام نہیں دیا، تو حج کا وجوب آپ کی گردن پر آ جائے گا. اور اگر انسان کم سے کم زندگی میں ایک بار مرنے سے پہلے، جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کے لیے جائے گا، تو کم سے کم ایک مرتبہ ضرور اللہ کے گھر کی زیارت کرے. اگر وہ اس سے ایک سے زائد بار اللہ کے گھر کی زیارت کرے، جیسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے پڑھا کہ 22 حج کیے، جن میں سے زیادہ تر حج پا پیادہ تھے. پیدل مولا نے حج کیا، سواریاں آپ کے آگے پیچھے ہوتی تھیں، اور آپ کہتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے گھر کی پا پیادہ پیدل حج کروں. تو مولا جو اس عظمت اور بزرگی کے ساتھ امام معصوم اس گھر کے خادم تھے اور اس گھر کا حج کرتے تھے بار بار، جس امام نے 22 حج کیا ان کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ حج کو اہمیت دینی چاہیے. اور حج کرنے سے جو ہے وہ حج کرنے سے انسان کی زندگی بڑھ جاتی ہے، حج کرنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، حج کرنے سے پاکیزگی آتی ہے، حج کرنے سے انسان کا مال و دولت بڑھتا ہے، زندگی بڑھتی ہے اور برکتیں بڑھتی ہیں. تو ایک حدیث، کچھ حدیثیں میں حج کی اہمیت پر آپ کے سامنے پڑھ دوں. ایک حدیث ہے جس سے غزالی نے احیاء العلوم میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے جناب رسول خدا سے نقل کیا. فرمایا ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا الوقوف بعرفہ. فرمایا کچھ گناہ اتنے بڑے ہیں کہ جن کو نہیں ان کا کفارہ ادا ہو سکتا، جن کو نہیں چھپایا جا سکتا، جن کو نہیں کور کیا جا سکتا مگر عرفات میں وقوف کیے بغیر. یعنی عرفات، دیکھیے حج کے 2 ارکان ہیں، اور وہ ہیں عرفات میں وقوف کرنا اور مزدلفہ میں وقوف کرنا. یعنی اگر کسی نے یہ 2 ارکان انجام دے لیے، اور وقوف کا مطلب ہے سٹے، تو وہاں پہ سٹے کرنا وادی عرفات میں. یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام پر حج فرض ہوا تو اللہ رب العزت نے وحی کی جبریل امی آئے، کہا آدم گھر سے باہر نکلو، گھر کی زیارت کے لیے نہیں، کہا نہیں گھر سے باہر نکلو. کہاں باہر نکلے؟ ایک بیابان صحرا میں جو میدان عرفات تھا. کہا آدم یہاں پہ تم اپنے گناہ کی توبہ کرو، جو ترک اولا کیا اس کا توبہ کرو. تو عرفہ اسی لیے کہتے ہیں، عرفات کا میدان اسی لیے کہتے ہیں، یعنی اعتراف، جہاں کنفیشن، انسان کنفیس کرے پروردگار عالم سے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. اور نقل کیا گیا ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی میدان عرفات میں تشریف لاتے ہیں. تو کیا پتا آپ کی امام معصوم سے، امام زمانہ سے، وقت کے امام سے آپ کی زیارت حاصل ہو جائے. میدان عرفات میں انسان چاہتا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر کے یہ کہتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے کہتا ہے، گناہ کسی سے نہ کہے انسان، اللہ سے اپنے گناہ بیان کرے اور اللہ سے اس کی توبہ کو طلب کرے. تو کہا گناہوں میں کچھ اتنے بڑے ہیں جو صرف عرفات میں وقوف کر کے ہی ان کو معاف کرایا جا سکتا ہے، اور ان کا کفارہ ان کو یعنی چھپایا جا سکتا ہے، کور کیا جا سکتا ہے. دوسری حدیث ہے، ایک شخص مسجد الحرام میں، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کون سا گناہ دوسرے گناہوں سے بڑا ہے. اب دیکھیے امام نے کیا جواب دیا، بہت ہی زبردست جواب دیا میرے مولا نے. آپ نے فرمایا کہ جو وقوف کرے عرفہ اور مزدلفہ میں، رکن ہے یہ دونوں، واجب نہیں ہے، واجب سے بڑھ کر رکن ہے. عرفہ کا
وقوف اور اس کے بعد مزدلفہ کا وقوف. اگر کوئی وقوف کرے اور سعی کرے صفا اور مروہ کے درمیان اور خانہ کعبہ کا طواف کرے اور پشتے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں معاف کرے گا، اس کا گناہ سب سے بڑا ہے. مولا نے یہ فرمایا اگر کوئی شخص ان مقدس مقامات پر کو انجام دے، حج کو انجام دے، صحیح بین صفا اور مروہ کرے، گھر کا طواف کرے، عرفات میں وقوف کرے، مزدلفہ میں وقوف کرے اور اس کے بعد یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو اس کا گناہ بہت بڑا ہے. فرمایا تیسری خبر ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حاجی مکے میں وارد ہوتا ہے تو پروردگار دو فرشتوں کو موکل قرار دیتا ہے جو اس کے طواف اور اس کی نماز اور اس کی سعی کی حفاظت کرتے. اور جب وہ میدان عرفات میں وارد ہوتا ہے تو وہ چون بے عرفات وقوف نمایت 10 بر شان راز سے او زنند و گویند اے فلان بے تحقیق گزشتے طرح کفایت کر دی، پس ملاحظے کن کے در آئندے چیمی کنی. جب وہ وادی عرفات میں وقوف کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے دائیں کندھے کے اوپر ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شخص، پروردگار نے تیرے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اب تو دیکھ کہ تو آگے کیا کرتا ہے. تو انسان جب حج کر کے آئے تو اپنے آپ کو بدلے. یہ نہ ہو کہ جو گناہ پہلے انجام دے رہا تھا اتنے ہی گناہ اگر وہ بعد میں بھی انجام دے رہا ہے تو اس کے حج کا کیا فائدہ. اسی طرح سے یہ جو جھوٹی حدیثیں ہمارے درمیان چل رہی ہوتی ہیں کہ اگر کسی نے حج کیا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اتنا پاک ہو جاتا ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے. ہم بہت سے حاجیوں کو دیکھتے ہیں حج کر کے آتے ہیں اور وہ اس سے زیادہ گناہ کرتے ہیں جو پچھلے حج میں انہوں نے کیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو حقیقی حج ہے اس میں پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. تو مولا نے یہ فرمایا کہ جب حاجی حج انجام دیتا ہے، جب صحیح بین صفا اور مروہ کرتا ہے، جب گھر کا طواف کرتا ہے، جب وادی عرفات میں میدان عرفات میں وقوف کرتا ہے، 9 کی ظہر کو وادی میدان عرفات میں وقوف کرتا ہے، تو اس وقت فرشتہ کہتا ہے کہ تمہارے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو گئے، آئندہ کے گناہ کے بارے میں تمہیں سوچنا ہے کہ اس سے کس طرح سے بچنا ہے. تو حاجی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بدل دے، اپنی رفتار کو بدل دے اور پروردگار کی نافرمانی اور گناہ کو چھوڑ دے. تیسری حدیث ہے جو مولا فرماتے ہیں کہ سماعہ نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا نے مجھ سے، سماعہ کہتے ہیں کہ مولا نے مجھ سے کہا کہ اے سماعہ یا سماعہ کہ آج اس سال تم حج پہ کیوں نہیں گئے؟ تو میں نے کہا کہ مولا میرے بہت سے کام تھے، بہت سے معاملات تھے، تو جس میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے میں حج کی توفیق نہیں حاصل کر سکا اور شاید اسی میں خیر ہو اور میں اگلے سال حج کروں گا. تو مولا نے فرمایا حج میں چھوڑنے میں خیر نہیں ہے، تمہیں حج پہ جانا چاہیے تھا. اور حدیث میں آیا کہ اگر انسان کسی دنیاوی کام کے لیے حج کو چھوڑے تو وہ دنیاوی کام اس کا وہیں پر رہے گا، پورے سال تک کوشش کرتا رہے گا اور وہ کام نہیں ہوگا. اور اگر حج پہ وہ جائے گا تو پروردگار اپنے حج کی برکتوں سے وہ کام بھی اس کے ہو جائیں گے. تو اس لیے انسان جو ہے وہ حج کو، تو راوی کہتا ہے کہ مولا نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کے ترک میں کوئی خوبی اور نیکی قرار نہیں دی. اور اس کے بعد فرمایا سماعہ، کوئی بھی بندہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے وہ زیارت نہیں کرتا، ہیچ بندے یا زیارت خانے خدا باز نمی ماند مگر برائے گناہ ہو. اگر کوئی انسان اللہ کے گھر کی زیارت سے اور حج پہ جانے سے رہ جاتا ہے تو یہ اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رہ جاتا ہے. وہ آنچہ خدا زواف می فرمایت
بیش از گناهی است که به آن مؤاخذه می شود. یعنی حج پہ جانے کے بعد پروردگار اس کے زیادہ تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی اس کے جو پچھلے گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، اور جو بعد کے گناہ ہیں ان کے بارے میں وہ احتیاط کرے. اور حاجیوں میں ایک قسم وہ بھی ہے جس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ وہ حاجی ہے جو حقیقی حاجی ہے، جو اندر سے بدل چکا ہوتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. ایک وہ ہے جس کے آئندہ کے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ ہے جس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور آئندہ کے گناہ رہ جائیں گے. اور تیسرا وہ ہے جو در بہرے و نصیب آن کا سنن کے محفوظ داشتے شون در اہل و مال خود. یعنی اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، یہ اللہ کے گھر کے حج کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بیوی بچوں کی اسی طرح حفاظت کرے گا جس طرح یہ ان کے اوپر، ان کے سر پر موجود تھا. تو حج پہ جانے کے نتیجے میں اس کے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تیسرا وہ ہے، فرماتے ہیں کہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے حدیث ہے کہ اگر کوئی 4 حج انجام دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس پر فشار قبر اسے نہیں ہوگا. فرماتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص 3 حج انجام دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ساری زندگی اسے دائم الحج کہا جائے گا. اور اگر کوئی شخص 2 حج انجام دیتا ہے، فرماتے ہیں کہ کسی کے حج واجب خود را بجا برد، اگر کوئی واجب حج اپنا انجام دیتا ہے، 1 حج انجام دیتا ہے، تو آگ کی ایک زنجیر جو ہے وہ اس نے اپنی گردن سے کھول لی ہے. اور اگر کوئی 2 مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت کو پہنچتا ہے اور وہ وہاں پہ مر جاتا ہے، تو فرمایا اس کے بعد مر جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا. در خیر و خوبی بے سر می برد. اور اگر کوئی 3 حج انجام دیتا ہے تو اسے تمام عمر اللہ کے گھر کے حج کرنے والوں میں قرار دیا جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے. اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا میزبان ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے. تو اے حاجی، تو اللہ کے مہمان، آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور آپ کو جو بھی ضرورتیں ہوں دنیا اور آخرت کی، جو وطن میں پہنچ کے ضرورتیں ہوں اور جو وہاں پر ضرورتیں ہوں، وہ ساری ضرورتیں آپ اللہ سے مانگیں. آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے، اس کے حکم پر آپ گئے ہیں. تو لہٰذا، اور اگر آپ کسی کی شفاعت کریں گے، کسی کے لیے دعا کریں گے، کسی کے لیے طواف کریں گے، تو بہتر ہے انسان ایک طواف انجام دے سب کی طرف سے، اور ایک طواف انجام دے تمام مرحومین کی طرف سے. اور پھر جس کے لیے الگ سے طواف یا عمرہ انجام دینا چاہتا ہے تو جن تفصیلات کے ساتھ ہم بیان کریں گے اس طرح انہیں انجام دے سکتا ہے. پروردگار آپ کے حج کو قبول کرے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے اور اپنی حرمتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو حج کے بارے میں تھی، اور حج ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو حج کے جو مسائل ہیں ان کو آسان کر کے بتائیں. ایک حج ہم ایسا کر سکیں جو بغیر کفارے کے ہو اور اس میں تمام محرمات کی رعایت ہو. حج اذان محترم، حج وہ حرمتوں سے شروع ہوتا ہے. تو حج کی ابتدا جو ہے وہ احرام سے ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حج کی 3 اقسام ہیں: حج تمتع اور حج افراد اور حج قران. تو جو لوگ
48 میل کے فاصلے پر ہیں خانہ کعبہ سے، وہ لوگ حج تمتع کریں گے. اور جو پہلی مرتبہ اگر پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تو حجۃ الاسلام فرض ہوتا ہے. دور سے یعنی حجۃ الاسلام کہتے ہیں اس کو پہلی مرتبہ اگر انسان حج انجام دے رہا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، عمرہ تمتع اور حج تمتع. تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی حرمت یہ ہے کہ بغیر احرام کے جو گیٹ ویز ہیں، جہاں پر گیٹس بنائے ہیں مختلف جسے میقات کہتے ہیں، اس میں احرام پہن کے جو ہے وہ مکے میں اللہ کے حرم میں وارد ہوتے ہیں. تو ہم اس چیز کو احرام کے بارے میں آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ پہلا جو رکن ہے وہ احرام ہے حج کا. اور حج وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ 48 میل دور ہیں، 16 فرسخ دور ہیں، یعنی مکے سے باہر ہے، مکے اور اس کے اطراف سے باہر ہے، مدینے میں ہو یا کراچی میں ہو یا بینکاک میں ہو یا دنیا کے کسی دور دراز کے علاقے میں ہو، وہ پہلی دفعہ حجۃ الاسلام کریں گے. ان کے حج کو کہا جائے گا جس میں 2 چیزیں ہیں، عمرہ تمتع اور حج تمتع. تو اس کا سیٹ ہے. تو جب بھی وہ دور سے آئیں گے تو یہی کریں گے، عمرہ تمتع اور حج تمتع. تو ہم آپ کو پہلے جو ہے وہ عمرے کے بارے میں بتا دیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم احرام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اور عمرہ تمتع بتانے سے پہلے ہم میقات کے بارے میں آپ کو بتا دیں. تو میقات وہ جگہ ہے جہاں پر احرام باندھتے. تو اب اگر جیسے کوئی مدینے سے آ رہے تو اس کے لیے میقات جو ہے وہ ذوالحلیفہ کا مقام ہے، جہاں پہ مسجد شجرہ بنا دی گئی ہے. تو جو مشہور مقامات ہیں وہاں پہ مسجد بنا دی جاتی ہے، تو وہاں پہ بہت بڑی مسجد بنائی ہوئی ہے. تو اب آیت اللہ سیستانی بھی یہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ مسجد کے اندر سے احرام کی نیت باندھے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اصل میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے. تو اگر کوئی مسجد کے پیچھے سے بھی ذوالحلیفہ اگر وہاں پہ ہے، مسجد کے پیچھے سے بھی باندھ لیتا ہے، مسجد کے باہر سے باندھ لیتا ہے. وہ لوگ جو حیض کی خواتین جو حیض کی ناپاکی کے ایام میں ہیں، یا وہ لوگ جو اس وقت ناپاکی کی حالت میں ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر وہ ہے تو وہ غسل کر لے. لیکن خاتون اگر حیض کی حالت میں ہے تو مسجد میں اسٹے کرنا ان کے لیے حرام ہے. لیکن مسجد سے گزرتے ہوئے جیسے مثال کے طور پر انٹر ہوئی اور نیت کی اور تلبیہ پڑھتی بھی واپس آ گئی، تو اس طرح سے بھی وہ انجام دے سکتی ہیں. اور مسجد کے ساتھ بھی وہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ احرام کی نیت باندھ سکتی ہے. تو یہ جو ہے وہ پہلا جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے. دوسرا جو جوفہ ہے. اب اگر کسی کی فلائٹ جو جدے میں اترتی ہے اور وہ مدینہ بعد میں جائے گا، تو جدے میں اگر اس کی فلائٹ اتری تو اسے جوفہ پہلے سے اپنے کفیل سے سیٹنگ کرنی چاہیے کہ وہ جوفہ میں جو ہے وہ اترے اور جوفہ سے وہ احرام پہن کے جو ہے وہ مکے میں وارد ہو. تیسرا جو میقات ہے وہ وادی عقیق ہے، اور وہ اہل عراق کے لیے ہے. جو عراق سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے میقات جو ہے وہ وادی عقیق ہے. چوتھا جو ہے وہ قرن منازل ہے. قرن منازل ان لوگوں کے لیے جو طائف اور نجد سے آ رہے ہیں. پانچواں جو ہے وہ یلملم ہے. یلملم جو ہے وہ یمن کے لوگوں کے لیے ہے. اور یہ جو جوفہ ہے یہ شام والوں کے لیے، شام والوں کے لیے جوفہ ہے. مدینے والوں کے لیے مسجد شجرہ ہے، اور یمن سے آنے والوں کے لیے یلملم. تو اس طرح سے یہ 5 میقات ہیں یا 5 گیٹ ویز ہیں جہاں سے احرام پہن کے آپ کو وہاں پہ وارد ہونا ہوگا. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مستطیع ہو اور جان بوجھ کر احرام نہ پہنے اور میقات سے اسے دیر ہو جائے، متاخر ہو جائے، میقات سے جو ہے وہ میقات گزر گئی اور اس نے احرام نہیں پہنا، احرام کی نیت نہیں کی، اور پلٹنا اس کے لیے ناممکن ہو، تو اس کا حج باطل ہے. تو انسان ایک حج کر رہا ہوتا ہے. اب وہ اس ایک حج میں اسے پوری دقت کرنی چاہیے کہ کوئی بھی اگر اس نے ایسا کام کر دیا یا چھوڑ دیا تو اس کا پورا حج باطل ہو جائے گا. کیونکہ بس اگر ایک مرتبہ روانہ ہو گئی تو وہ بس واپس نہیں ہوگی. لہٰذا آپ کو دقت کرنی چاہیے کہ آپ صحیح طریقے سے اپنا احرام اور اس کی نیت باندھ لیں
اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کا احرام صحیح ہو جائے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ حج بھی آپ کا صحیح ہوگا. لیکن اگر احرام آپ نے صحیح نہیں باندھا اور واپس پلٹنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو واپس پلٹنا چاہیے. لیکن اگر واپس پلٹنا ممکن نہ ہو تو حج باطل ہے, اگلے سال آپ کو حج کرنا پڑے گا. صلوات پڑھے محمد والی. اچھا ناظرین, ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ عمرے میں سب سے پہلے یعنی آپ کو جو حج کے ایام ہیں اس میں پہلے عمرہ تمتع کرنا ہوگا, اور پھر اس کے بعد آپ کا احرام اتر جائے گا, اور پھر آپ ویٹنگ لسٹ میں چلے جائیں گے, ویٹ کریں گے آپ یہاں تک کہ 8 ذی الحج آ جائے. 8 ذی الحج جو ہے وہ یوم الترویہ ہوتا ہے, جہاں آپ حج کے لیے خود کو تیار کر رہے ہوتے ہیں, اور 8 ذی الحج کو آپ احرام باندھتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اس طرح سے سیٹنگ کی جاتی ہے کہ 1 مہینے سے زیادہ کا گیپ نہ ہو آپ کے عمرے میں اور حج تمتع میں. جیسے 15-20 دن کا گیپ ہو, صحیح ہے, چل جائے گا. تو اب عمرہ تمتع انجام دینا ہے, تو پہلا سوال یہ ہے کہ عمرہ تمتع میں اور عمرہ مفردہ میں کیا فرق ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص آیا, وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے, تو وہ جیسے مسجد شجرہ سے وارد ہوا تو وہ عمرہ مفردہ انجام دے گا. اگر حج کے ایام نہیں ہے, مثال کے طور پر فرض کر لے وہ رمضان المبارک میں آیا, تو وہ عمرہ مفردہ انجام دے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ عمرہ مفردہ میں اور عمرہ تمتع میں کیا فرق ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمرے میں عمرہ مفردہ میں 5 ارکان ہیں. احرام پہننا, طواف کرنا, طواف اور نماز طواف دوسرا, سعی بین صفا اور مروہ یہ تیسرا, اور چوتھا جو ہے وہ تقصیر کرنا, اور 5واں طواف النساء. تو عمرہ مفردہ کے 5 ارکان ہیں, اس میں سے 5ویں کو اگر آپ مائنس کر دیں گے 5 - 1 تو 4 جو رہ جائیں گے وہ عمرہ تمتع کے ارکان ہوں گے. یعنی احرام پہننا, طواف کرنا, نماز طواف, طواف اور نماز طواف کی دوسرا, اور اس کے بعد پھر سعی بین صفا اور مروہ تیسرا, اور تقصیر کرنا یہ چوتھا, اور اس کے بعد پھر آپ کا احرام اتر جائے گا, اور آپ انتظار کریں گے کہ دوبارہ 8 ذی الحج آئے اور آپ حج تمتع کے لیے خود کو دوبارہ احرام پہن سکیں. تو ہم نے یہاں پر آپ کو بتایا کہ عمرہ تمتع میں اور عمرہ مفردہ میں ایک چیز کا فرق ہے, وہ طواف النساء. عمرہ مفردہ میں طواف النساء ہوتا ہے اور عمرہ تمتع میں طواف النساء نہیں ہوتا. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو عمرہ تمتع ہے وہ حج کے ایام میں انجام پاتا ہے, جبکہ عمرہ مفردہ کبھی بھی انجام پا سکتا ہے. اور جو لوگ حج افراد انجام دیتے ہیں وہ پہلے عمرہ مفردہ انجام دیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج افراد وہ انجام دیتے ہیں. اور اگر وہ قربانی ساتھ لے کر کے آ گئے تو ان کا حج جو ہے وہ حج قران ہو جائے گا. قربانی کو مائنس کر دیں گے تو حج افراد ہو جائے گا, اور حج افراد کرنے والے عمرہ مفردہ انجام دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج تمتع انجام دیتے ہیں, حج افراد انجام دیتے ہیں, جبکہ دور سے آنے والے پہلے عمرہ تمتع انجام دیتے ہیں, پھر اس کے بعد حج تمتع انجام دیتے ہیں. اچھا یہ بات ہو گئی. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو احرام کے جو واجبات ہیں وہ 3 ہیں. پہلا, سب سے پہلا ہے 2 جو حج کے کپڑے ہیں, یعنی احرام کے جو کپڑے ہیں, 2 تولیے. ہم جب حج پہ گئے تھے تو وہ سردی کا زمانہ تھا, تو 2 تولیے پہننا. اب وہ تولیے تو نہیں ہے, 2 کپڑے کے 2 ٹکڑے, ایک جو ہے وہ لون کے طور پر یا دھوتی جو جسے کہتے ہیں, ایک وہ نیچے آپ باندھ لیتے ہیں, اور ایک جو ہے اوپر سے آپ ٹانگ لیتے ہیں. اچھا اہل سنت کی طرح سے وہ بازو نہیں نکالتے ہم لوگ, بلکہ وہ گردن تک آتا ہے, اور سر کو بھی ڈھانپنا جو ہے وہ حرام ہے. تو اس کو کہتے ہیں احرام. احرام جیسے یہ میں نے جو اب اپنی پہنی ہوئی ہے, یہ آدھا ہوتا ہے یہاں تک کا, کرتے تک کا ہوتا ہے, تو اس سے جو وہ یوں کر کے پہن لیتے ہیں. اس میں آستینی ہوتی ہے تو سلا ہوا ہے, تو اس میں صرف جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ کبھی نکلتے ہیں کبھی نہیں نکلتے جو بھی, تو سلا ہوا کپڑا پہننا جو ہے وہ حرام ہے.
تو دو کپڑے کے دو ٹکڑے جو ایک نیچے کی شرمگاہ اور جو لنگ کے طور پر دھوتی کے طور پر دھوتی کی طرح آپ اس کو باندھ سکتے ہیں، ٹائٹ کر کے باندھ لیں گے اسے، اور اس کے بعد اوپر سے جو ہے وہ ایک جو کپڑے کا ٹکڑا ہے وہ اوپر کے حصے کے لیے اور سینے اور کمر کے لیے جو ہے وہ اوپر کا حصہ جو ہے وہ ڈھانپ لیں گے. تو وہ بھی ہم آپ کو جو ہے وہ پکچر میں دکھا دیں گے. تو یہ احرام جو ہے وہ اس طرح سے احرام پہن لیتے ہیں. پہن کے آپ مسجد شجرہ میں آئے اور آپ نیت کریں گے کہ میں عمرہ تمتع کے لیے احرام باندھتا ہوں واجب قربتاً اللہ. اگر آپ کا حجۃ الاسلام ہے تو حجۃ الاسلام کی ضرورت نہیں ہے وہ کہنے کی، صرف آپ یہ کہیں گے کہ عمرہ تمتع کے لیے احرام باندھتا ہوں. جب آپ حج تمتع کے لیے احرام باندھیں گے تو آپ کہیں گے میں حج تمتع کے لیے احرام باندھتا ہوں واجب قربتاً اللہ. اپنی طرف سے تو اپنی طرف سے، اگر کسی کی نیابت میں کر رہے ہیں تو اس کی طرف سے میں اس حج کو یا اس عمرے کو انجام دیتا ہوں. تو مثلا اگر کسی کی طرف سے نیابتاً کر رہے ہیں تو میں کہیں گے کہ میں احرام باندھتا ہوں فلانی کی طرف سے، میں عمرہ تمتع کے لیے احرام باندھتا ہوں فلانی کی طرف سے واجب قربتاً اللہ. اور اگر مستحب کسی کی طرف سے عمرہ انجام دے رہے ہیں تو کہیں گے کہ میں فلانی کی طرف سے عمرہ تمتع کا احرام باندھتا ہوں قربتاً اللہ. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ نیت ایک آپ کی اسپیسیفائی ہونی چاہیے، ڈسٹنکٹ ہونی چاہیے کہ آپ کس لیے احرام باندھ رہے ہیں، اور آپ احرام باندھ لیں گے اور اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے باہر آئیں گے. تو ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا، تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ آپ پڑھتے ہوئے باہر آئیں گے اور یعنی آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، تو نے مجھے اپنے گھر کے لیے بلایا تو میں حاضر ہوں، میں تیرے گھر کے لیے حاضر ہوں، تیرے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے، اجابت کرنے کے لیے حاضر ہوں، تیرے گھر کے حج کے مناسک انجام دینے کے لیے حاضر ہوں. تو یہ جب تک حدود حرم میں انسان داخل ہو، یعنی مکے سے جو ہے وہ تقریباً وہی جیسے اس میں 48 میل تو تک جو ہے وہ لبیک پڑھتے رہیں گے، اور جب حرم کے اندر داخل ہو جائیں گے تو پھر لبیک نہیں پڑھیں گے. تو ہم نے بتایا کہ 3 واجبات ہیں: نیت کرنا، احرام کے 2 کپڑے پہننا جو بغیر سلے ہوئے ہیں اور وائٹ و مستحب ہے، اور عورت کے لیے احرام یہ ہے کہ جن کپڑوں میں ہے وہ جن میں لباس کر پہنے ہوئے وہی اس کا احرام ہے، سوائے اس کے کہ اس نے چہرے کو نہیں ڈھانپنا. اور بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑے وہ پہنے تو وہ بہتر ہے عورت کے لیے. تو یہ جو ہے وہ ہم نے آپ کو احرام کا بتا دیا، احرام کے واجبات بتا دیے کہ تلبیہ پڑھتے ہوئے باہر نکلنا ہے. تو تلبیہ جو ہے وہ پڑھنا 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اس کے بعد جب تک کہ حدود حرم آئے انسان جو ہے وہ تلبیہ پڑھتا رہے. تو اور جو مستحبات ہیں احرام کے وہ ہے غسل کرنا اور 2 رکعت کر کے 6 رکعت نماز پڑھنا. یعنی انسان کے لیے مستحب ہے کہ یا تو وہ نماز ظہر کے بعد احرام کی نیت کرے اور تلبیہ پڑھتا ہوا باہر آئے. تو احرام کی نیت وہ ظہر کی نماز کے، ظہر اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ جماعت کے بعد احرام کی نیت کر لے، یہ مستحب ہے. اگر ظہر کی نماز نہیں ہے، رات کا وقت ہے، تو مغرب کی عشاء کی نماز کے بعد جماعت کے بعد وہ نیت کرے اور تلبیہ پڑھتا ہوا باہر آ جائے. اگر وہ واجب نماز کی جماعت نہیں ہے تو وہ 2 رکعت کر کے 6 رکعت نماز پڑھے گا، جس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھے گا اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ جوہد پڑھے گا. اور اس طرح سے جو ہے وہ نماز پڑھے گا اور 2 رکعت کر کے 3 نمازیں پڑھے گا جو 6 رکعت ہو جائیں گی، اور وہ پڑھ کے باہر آئے گا. غسل کرنا بھی مستحب ہے، نماز پڑھنا بھی مستحب ہے، اور احرام باندھنے کی دعا پڑھے، غسل کرنے کی دعا پڑھے، اور تلبیہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے گا: لبیک ذا المعارج لبیک لبیک داعیاً الی دار السلام لبیک لبیک غفار الذنوب لبیک لبیک اہل تلبیت لبیک
لبیک ذا الجلال والاکرام لبیک، لبیک تبدع والمعاد الیک لبیک، لبیک تستغنی ویفتقر الیک لبیک، لبیک مرغوبا ومرہوبا الیک لبیک۔ پروردگارہ تو بہت عظمت والا ہے، تو نے دارالسلام کی طرف بلانے والا ہے، میں تیری اجابت کرتا ہوں، میں حاضر ہوں۔ لبیک، میں حاضر ہوں، جبکہ تو گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، تو اس لائق ہے کہ تیرے سامنے میں حاضر ہونے کے لیے کہوں، تو نے امر کیا اور میں تیری اجابت کروں، تو اس کا اہل ہے، تو صاحب جلال و اکرام ہے، تو نے ہی ہر چیز تیری طرف سے شروع ہوئی اور تیری ہی طرف پلٹے گی، تو بے نیاز ہے اور سب تیرے محتاج ہیں۔ پروردگارہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو حق میں تو معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، میں حاضر ہوں، اور تو نعمتوں اور فضل و کرامتوں والا ہے، میں حاضر ہوں، تو مشکلات کو حل کرنے والا ہے، میں حاضر ہوں، تو میں تیرا بندہ ہوں، لبیک عبدک وابن عبدیک، میں تیرا بندہ اور تیرے بندوں کا، تیرے غلاموں کا بیٹا ہوں، اے کریم میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو اس دعا کے ساتھ انسان جو ہے وہ حاضر ہوگا، اور اس کے بعد کہے گا لبیک اتقرب الیک بمحمد وآل محمد لبیک، میں حاضر ہوں اور محمد و آل محمد پر درود بھیج پروردگار کہ میں حاضر ہوں۔ لبیک بحجۃ و عمرۃ لبیک، میں حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ وَهَذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَةٍ إِلَى الْحَجِّ لبیک، اور یہ عمرہ تمتع ہے جو حج تمتع تک جائے گا، میں حاضر ہوں، میں حج اور عمرہ انجام دینے کے لیے حاضر ہوں، تو اہل تلبیہ ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، تو لائق ہے کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اور تو لائق ہے کہ جو بھی تو نے حکم دیا اسے پورے کمپلیشن کے ساتھ اس کو مکمل کر کے انجام دینا چاہیے۔ وَبَلَاغُهَا عَلَيْكَ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ مستحب ہے کہ انسان جب احرام پہنے تو احرام حرمتوں کا سفر ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو خاتون پردہ نہیں کرتی اس کا کیا حج ہوگا؟ یعنی حج میں ایک ایک چیز، اب حج کے ہم نے آپ کے سامنے واجبات بیان کیے، 3 واجبات ہیں، حج کے مستحبات انجام دیے، بیان کیے، اور 22 چیزیں ہیں جو مرد پر جو ہے وہ حرام ہیں، اور 24 چیزیں عورت پر حرام ہیں۔ تو حج جو وہ حرمتوں کا سفر ہے۔ ایک شخص جو داڑھی مونڈتا ہے اس کا کیا حج ہوگا؟ تو وہ تو نافرمانی کر رہا ہے۔ تو یہاں حج جو وہ تسلیم کا، کہ میں تسلیم ہوں، یعنی انسان نے اپنی پسند کے کپڑے اتار دیے، رنگ برنگے کپڑے اتار دیے، سلے ہوئے کپڑے اتار دیے، خوشبو کو چھوڑ دیا، زینت کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ ابھی ہم محرمات حج میں ان چیزوں کو فالو کریں گے، لیکن یہ ایک دعا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک ان تجعلنی ممن استجاب لک وآمن بوعدک واتبع امرک فانی عبدک وفی قبضتک لا اوقع الا ما وقیت ولا آخذ الا ما آتیت وقد ذکرت الحج فاسألک ان تعزم لی علیہ علی کتابک وسنت نبیک صلواتک علیہ وآلہ۔ اللہم انی خرجت من شقۃ بعیدہ وانفقت مالی ابتغاء مرضاتک اللہم فتمم لی حجتی و عمرتی۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جنہوں نے تجھے مثبت جواب دیا، تیرے وعدوں پر ایمان لائے، تیرے امر کی اطاعت کی۔ بے شک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے قبضے میں ہوں، میں اس چیز سے بچوں گا جس سے تو بچتا ہے، جس سے بچنے کا تو نے حکم دیا، اور جو تو دے گا صرف وہی لوں گا۔ اور تو نے حج کا ذکر کیا تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت پر حج کرنے والوں میں قرار دے۔ اے اللہ، میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں نے تیری رضایت کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیا، پس تو میرے حج اور عمرے کو مکمل کر دے۔
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین دوستو، ہم نے محرمات بیان کیے، احرام کے جو واجبات ہیں وہ بیان کیے، اور جو احرام کے مستحبات ہیں وہ بیان کیے آپ کو۔ اور عمرہ تمتع کا پہلا رکن احرام ہے، اور دوسرا طواف اور نماز طواف ہے۔ نماز طواف جو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، اور تیسرا سعی بین صفا اور مروہ ہے، اور چوتھا تقصیر ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا احرام اتر جاتا ہے اور انسان پھر عبادتیں شروع کر دیتا ہے، جس میں سب سے بہترین عبادت طواف ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ محرمات احرام کو بیان کریں گے کہ احرام کی میں کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ تو 22 چیزیں ہم نے آپ کے لیے یا نوٹ کی ہیں۔ سب سے پہلا ہے بیابان کے جانوروں کا شکار کھیلنا۔ بیابان کے جو جانور ہیں ان کا شکار کرنا حج میں حالت احرام میں حرام ہے۔ تو حالت احرام میں جو بیابان کے جانور ہیں ان کا شکار کھیلنا یا ان کو مارنا یا ذبح کرنا حرام ہے۔ لیکن جیسے پالتو جو جانور ہیں، پالتو بکری ہے اور مرغی ہے، اس کو ذبح کرنے میں اشکال نہیں ہے۔ مچھلی بھی سمندری ہے تو اس کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہم بستری کرنا یا کسنگ بوسہ لینا یا کوئی بھی جنسی ہیجان کے ساتھ یا شہوت اور جنسی تمایل کی بنا پر کسی کو دیکھنا، بری نگاہ سے کسی کو دیکھنا، تو جنسی ہیجان کے ساتھ دیکھنا۔ فرماتے ہیں کہ اگر سعی بین صفا اور مروہ کے بعد یہ کام انجام دے تو اس کے اوپر کفارہ ہے۔ اگر سعی بین صفا اور مروہ سے پہلے ہی اس کام کو انجام دے تو اس کا حج باطل ہے۔ وہ ان تمام کاموں کو انجام دے گا، کفارہ بھی دے گا، اور اس کا اگلے سال پھر دوبارہ حج انجام دے گا۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ عمرے کو مکمل کرے گا، حج انجام دے گا، اور دوسرے سال دوبارہ حجۃ الاسلام بجا لائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوبارہ جب یہ احرام پہنے حج کے لیے اور وقوف مزدلفہ سے پہلے اگر ہم بستری یا کسی یا جنسی ہیجان کے ساتھ دیکھنے والا کوئی کام یہ انجام دیتا ہے تو حج میں جو سیکس سے متعلق چیزیں وہ مائنس ہو جاتی ہیں، بالکل زیرو۔ اگر نہ ہو تو فرمایا 1 اونٹ کا کفارہ ہے۔ کب؟ اگر مزدلفہ کے بعد اس نے ایسا کیا، اگر مزدلفہ کے بعد ہم بستری کی یا اپنی بیوی سے جو ہے وہ شہوت کے ساتھ اس نے جو ہے وہ کسنگ کر لی یا اس کو جو ہے وہ ٹچ کیا، تو فرماتے ہیں کہ مزدلفہ کے بعد کیا تو 1 اونٹ کا کفارہ دے گا، اور اگر مزدلفہ سے پہلے کیا تو حج باطل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مرد محرم ہمسرش را زوی شہوت بے بوسد و منی خارج شود یک شتر و اگر منی خارج نہ شود، اگر مرد غیر محرم ہمسر محرم را بے بوسد یہ گوسفند کفارہ دار ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کس کرے اور ڈسچارج ہو جائے، تو اگر ڈسچارج ہو جائے تو 1 اونٹ کا کفارہ دے گا، اور ڈسچارج نہ ہو تو 1 بکری کا کفارہ دے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر خود بھی احرام میں ہے اور بیوی بھی احرام میں ہے تو 2 کفارے دے گا، اور اگر صرف بیوی احرام میں ہے تو پھر 1 کفارہ دے گا۔ احرام میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں یہ ہے کہ انسان اگر اپنے لیے عقد نکاح پڑھے یا کوئی اور عقد پڑھے تو وہ حرام ہے۔ حالت احرام میں جائز نہیں ہے عقد پڑھنا، نہ اپنے لیے نہ کسی دوسرے کے لیے۔ جیسے عقد نکاح ہے تو ہم وہاں جب گئے تھے مکے میں تو ایک نکاح پڑھا، لیکن وہ جب ہم نے پڑھا وہ پیریڈ تھا جب عمرہ تمتع کا احرام اتر چکا تھا اور حج کا احرام ابھی نہیں پہنا تھا، تو بیچ میں جو ہوتا ہے مہل ہو جائے انسان، اس حالت میں وہ عقد پڑھ سکتا ہے یا عقد کا شاہد بن سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ حالت احرام میں ہے
تو نہ وہ عقد پڑھ سکتا ہے، نہ اپنا، نہ کسی اور کا، اور نہ اس کا شاہد بن سکتا ہے۔ چوتھا یہ کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے منی اس کے جسم سے باہر نکلے، جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرے کہ جان بوجھ کر وہ ڈسچارج ہو جائے اور منی اس کے جسم سے باہر نکلے، یہ کام حرام بھی ہے، اور اسے جو ہے وہ اونٹ کا کفارہ دینا پڑے گا، حرام ہے اور اونٹ کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر عمرہ تمتع میں صحیح سے پہلے ایسا کرے تو عمرہ باطل، اور اگر حج میں وقوف سے پہلے کرے تو حج باطل۔ پانچواں ہے خوشبو اور پرفیوم کا استعمال احتیاطی واجب کی بنا پر۔ اچھا، خوشبو، ہر طرح کی خوشبو سے پرہیز کرنا چاہیے، اور فرماتے ہیں کہ احتیاطی واجب کی بنا پر شیمپو اور صابن میں بھی جو خوشبو ہے، تو خوشبو والے شیمپو، خوشبو والے صابن، ان سے بھی پرہیز اختیار کرے۔ جو جیسے چیزیں ہیں، زعفران اس میں خوشبو ہوتی ہے، الائچی اس میں خوشبو ہوتی ہے، ادرک اس میں خوشبو ہوتی ہے، دار چینی اس میں خوشبو ہوتی ہے، تو ان سے بھی جو ہے وہ اجتناب کرے۔ چھٹا ہے سرما لگانا۔ ساتواں ہے آئینے میں دیکھنا۔ آئینے میں دیکھنا حرام ہے۔ اگر موبائل کو آئینے کے طور پر استعمال کرے یا ہوٹل میں آئینہ ہو تو اس سے بھی جو اسے کیا کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ آٹھواں ہے فسوق۔ فسوق یہ ہے کہ جھوٹ بولے یا گالی دے یا ایسا فخر کرے دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، اپنے کو اوپر کرنے کے لیے، اور دوسرا اس سے ذلیل ہو رہا ہو، اس کی تحقیر ہو رہی ہو، تو یہ بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ نواں ہے جدال۔ جدال یہ ہے کہ قسم کھائے، یعنی اب سامنے والا ایک بات کہہ رہا ہے، یہ نہیں مان رہا، اس کی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، نہیں ایسے نہیں ہے، تو قسم کھا کے کہے نہیں تم غلط کہہ رہے ہو۔ تو قسم اگر سچی قسم کھائے، اور پے در پہ 3 قسمیں اگر سچی کھائے، واللہ 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 3 مرتبہ، تو پھر جو ہے وہ 1 بکری دے گا۔ اور اگر جھوٹی قسم کھائے تو ہر دفعہ قسم کھانے کے بدلے میں 1 بکرا ذبح کرے گا۔ اگر 1 مرتبہ سچی قسم کھائے تو استغفار کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ 2 مرتبہ کھائے تو بھی استغفار کرے گا۔ 3 مرتبہ مسلسل اگر قسم کھائے، سچی بھی ہو، تو یہ 1 بھیڑ دے گا، 1 بھیڑ یا بکری۔ جسم کے اوپر کوئی بھی چھوٹا سا کیڑا ہو، جوں ہو یا چونٹی ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، تو اس کو مارنا بھی کیا ہے، حرام ہے۔ 11واں انگوٹھی پہننا، جو زینت کے لیے ہے۔ زینت کے لیے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، کڑا ہوتا ہے یا انگوٹھی، یہ سب پہننا حرام ہے۔ 12واں جو ہے وہ مہندی لگانا حرام ہے، تیل لگانا حرام ہے، بال توڑنا یا اکھاڑنا بھی حرام ہے۔ اب جیسے کنگھا کرتے ہیں، اس سے کوئی بال گر جاتا ہے تو وہ بال توڑنا نہیں ہوا، وہ بال رکھا ہوا تھا، وہ گر گیا، لیکن بال توڑنا، بال اکھاڑنا، یہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے خاتون بھی اگر بال برش کر رہی ہیں، کنگھا کر رہی ہیں، تو وہ کر سکتی ہیں، احتیاط کے ساتھ کر سکتی ہیں، لیکن خاص کر کے بال کو اکھیڑنا، یہ جو ہے وہ حرام ہے۔ ناخن کاٹنا حرام ہے، اور جسم سے، بدن سے خون نکالنا یہ بھی حرام ہے، اور دانت نکالنا یہ بھی حرام ہے۔ درخت یا پودوں کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اسی طرح سے اسلحہ اٹھانا حالت احرام میں حرام ہے۔ سائے میں جانا حرام ہے۔ مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے۔ مرد کے لیے ایسے جوتے جو پورے پاؤں کو ڈھانپ دیں وہ بھی حرام ہے۔ تو مرد کے لیے جو ہے وہ سر کو ڈھانپنا بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ اب جو لوگ وگ لگاتے ہیں، کہتے ہیں وگ لگانا اگر بہت زیادہ ضروری ہو تو لگا لے گا، ورنہ اگر وگ لگانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے تو پھر اگر وگ لگاتا ہے تو یہ 1 بکری کا کفارہ دے گا، 1 بھیڑ یا 1 گوسفند کا کفارہ دے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ جو احرام ہے، احرام کے جو محرمات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ جو اس میں جو ہم نے محرمات احرام بیان کیے ہیں، 23 محرمات جو بیان کیے، اس میں 2 اضافہ ہوں گے۔ عورت کے لیے چہرے کو ڈھانپنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زیورات کا پہننا بھی حرام ہے۔ زیورات کا پہننا حرام ہے، اور چہرے کو ڈھانپنا، اگر نامحرم سے بات کر رہی ہے تو وہ
تھوڑا سا آگے کر کے جو ہے وہ کور کر سکتی ہیں، ورنہ جو ہے جیسے ناک کے جو ہے وہ پیرالل آگے کر کے کپڑے کو تھوڑا سا کر سکتی ہے۔ چہرے کو چہرے سے اگر چپکا دیا تو حرام ہے۔ تو اس سے خود یہ پتہ چلتا ہے کہ حج میں عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا حرام ہے، لیکن عام صورتوں میں چہرے کا چھپانا واجب نہیں ہے۔ تو اگر واجب ہوتا تو پھر حج میں کیسے جو وہ حرام ہو سکتا تھا؟ تو حرام ہے چہرے کا چھپانا۔ تو اسلام میں چہرے کا، عورت کے لیے چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ تو مولا نے فرمایا 2 کلائیاں اور چہرہ یہ جو ہے وہ مستثنی ہے، ورنہ عورت کی باقی جو جسم ہے وہ پورا کا پورا چھپانا اس کے لیے واجب ہے۔ بعض لوگ اس میں سے احتیاط واجب کرتے ہیں، پاؤں کو، قدم کو، 2 پاؤں کو، تو کچھ لوگ احتیاط واجب کرتے ہیں کہ اس کو بھی چھپائے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اور نماز میں پھر کچھ لوگ نماز اور غیر نماز کا فرق کرتے ہیں، تو اس طرح سے ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ محرمات احرام کو بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، پروردگار ہمیں ان حرمتوں کا، جس طرح سے حاجی کے لیے ضروری ہے کہ سوتے جاگتے میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھے گا، ان حرمتوں کا خیال رکھے گا، تو وہ احرام والا حاجی ہوگا، احرام ہوگا۔ اس کے احرام کی حالت احرام میں یہ تمام چیزیں اس کے لیے حرام ہے۔ اور جو لوگ دور سے آئے ہیں وہ جیسے ہی عمرہ تمتع انجام دیں گے تو ان کا احرام کھل جائے گا۔ وہ اس صورت میں کھلے گا جب انہوں نے ساری چیزوں کو سیکوینس سے صحیح سے انجام دیا ہوگا۔ اگر کسی نے طواف اور نماز طواف کو صحیح سے انجام نہیں دیا تو اس کی صحیح بین صفا اور مروہ قبول نہیں ہے، اور اس کا احرام بھی نہیں اترے گا۔ تو اسی لیے آپ صحیح سے احرام پہلے پہن لیں۔ ہم نے آپ کو احرام کا مسئلہ بتا دیا کہ آپ کا احرام صحیح ہو جائے۔ اب احرام پہن کے آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ حرم کی طرف جا رہے ہیں، اور پروردگار آپ کے حج کو قبول کرے، تو آپ نے صحیح سے جو ہے وہ طواف کرنا ہے، اور طواف کرنے کے بعد نماز طواف پڑھنی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، اور اس کے بعد پھر آپ نے صحیح بین صفا اور مروہ کرنی ہے، پھر آپ نے تقصیر کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا احرام اتر جائے گا۔ اور جو حرم کی حرمتیں ہیں اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں آپ کے لیے جائز ہو جائے گی۔ تو یہ عمرہ تمتع کا فائدہ ہے۔ تمتع اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اس میں یعنی بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں، تمتع کر سکتے ہیں اس وقت جب آپ کا عمرہ تمتع کا احرام اتر گیا اور حج کا احرام ابھی آپ نے نہیں پہنا۔ تو یہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ واضح کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام حرمتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حج تمام آلائشوں اور زینتوں سے پاک، تمام لڑائی جھگڑے سے، جب فمن فرض فیہن الحج، جس پر حج ان ایام میں فرض ہو گیا تو وہ رفث کوئی جو ہے وہ کسی طرح سیکس کا کوئی کام نہیں کر سکتا جائز اور ناجائز، ولا فسوقا، نہ ہی وہ کوئی فسق پر مبنی کام کر سکتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ غیبت اور گالی اور بدزبانی کر سکتا ہے، نہ ہی وہ جدال اور بحث و تکرار کر سکتا ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں، آپ عبادتوں کی طرف اللہ